اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل لی انی بریء مما تعملون وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کرو اور جو مومنین تمہاری پیروی کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے شانے جھکائے رکھو۔ اب اگر یہ لوگ تمہاری باتیں نہ مانیں تو کہو میں بری ہوں تمہارے کرتوتوں سے، اور توکل کرو اس ذات پر جو زبردست ہے اور انتہائی مہربان ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور دیکھتا ہے سجدہ گزاروں کے درمیان تمہاری سرگرمیوں کو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈرے نہیں، کھل کر دین کی تبلیغ کریں اور نڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں۔ یہ کام پہلے بھائی بندوں سے شروع کریں، اگر کچھ نادان نہ مانے تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، باہر نکلنا چھوڑ دیا، ہر وقت گھر میں ہی رہتے، سوچا کرتے کیا کریں، خاندان والوں کو کس طرح سمجھائیں۔ یہ بات ایسی نہ تھی جو چھپی رہتی، چند ہی دنوں میں سارے عزیزوں رشتہ داروں میں پھیل گئی، ہر طرف چرچا ہو گیا۔ پھوپھیوں نے سنا تو گھبرائیں، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو نہیں پڑ گئے، کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گر گئے۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولیں پیارے محمد کیا حال ہے، خیریت تو ہے، گھر سے نکلنا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا دیکھو پھوپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بند خدا کو مانتے ہیں، دوسری طرف بتوں کو بھی پوجتے ہیں، کیا اس طرح وہ خدا کو راضی کر لیں گے؟ یہ تو تباہی کے لچھن ہیں۔ خدا کا حکم ہے میں انہیں ہوشیار کروں، ان سے کہوں اپنی حرکتیں چھوڑ دیں۔ سوچتا رہتا ہوں کیا کروں، دل میں آتا ہے سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ کیا حرض ہے، کر ڈالو دعوت، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنے گا۔ پھوپھیوں نے نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا، تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلایا۔ حالانکہ پھوپھیوں نے منع کیا تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے وہ آپ کا سخت دشمن ہے، ہر بات سے جلتا ہے، مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے میں شریک ہوئے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے اور سبھی رشتہ دار تھے۔ آپ سوچ رہے تھے لوگ کھا پی چکیں تو اپنی بات کہیں اور سب کو دین کی دعوت دیں۔ ابو لہب نے سوچا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد کو گھیریں، اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین نکالا ہے، اس پر کچھ ڈرائیں دھمکائیں، قسمت سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود ہیں، خوب بات بنے گی۔ یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور بولا محمد یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ چچیرے بھائی، دیکھو تم وہی راگ الاپو جو ان کو بھلا لگے، یہ جو کچھ دنوں سے تمہارا سر پھرا ہوا ہے، کہتے ہو باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکالا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں، تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ ہاں یہ بھی یاد رہے سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں، اب اگر اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا تمہیں پکڑ کر قید میں ڈال دیں، یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑے اور سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں، ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں ان میں کیا کیا برائیاں ہیں اور ان برائیوں کا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا۔ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا یہ تو بخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑیں؟ اس وقت تو بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے، اگر حوالے کر دو گے تو ذلیل ہوگے، ہمیشہ کے لیے بدنام ہوگے، اور حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ کی ایک پھوپھی تھیں صفیہ، وہ بھی موجود تھیں، یہ باتیں سن کر بھڑک اٹھیں، بولیں میرے بھائی تیرے دیدے کا پانی کہاں مر گیا، بھتیجے کی مخالفت میں اس طرح اندھا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں آل مطلب میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے۔ ابو لہب بہت زور کا قہقہا لگاتے ہوئے تمہارا کیا بڑی بی، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی اور گھر میں بیٹھی رہیں،
اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور دوسرے قبیلوں نے انہی کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چیونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب: یہ کیسی بزدلی کی باتیں ہیں؟ جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب: بھائیو چلو یہاں سے بھاگ چلو، اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ سب اٹھ کر چل دیے۔ آپ دل کی بات دل ہی میں لیے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو کھانے پر بلایا۔ جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا۔ فرمایا: دید بان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا، خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بھی بول لوں پر تم سے نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں، اس نے مجھے خاص طور سے تمہارے پاس بھیجا ہے، ویسے تو میں سارے انسانوں کے لیے رسول ہوں۔ اللہ کی قسم تم مر جاؤ گے جس طرح تم سوتے ہو، اور اٹھا دیے جاؤ گے جس طرح نیند سے اٹھ جاتے ہو، اور جو کچھ کرتے ہو اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ اچھے کام کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، برے کام کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے، پھر یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی دوزخ۔ سن لو، عرب میں کوئی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا، میں تمہارے پاس دونوں جہان کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں، رب کا حکم ہے کہ میں تم کو اسی طرف بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے؟ یہ باتیں کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہرے تکنے لگے۔ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا، اور کون اس کی مدد کے لیے تیار ہوا؟ کس نے آپ کی پکار پر کان دھرا اور حق کی حمایت کا فیصلہ کیا؟ لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، ہر ایک کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ کچھ لوگ تو حیرت سے آپ کا منہ تک رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں سے چل دینے کے لیے پر تول رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا، چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئیں، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا: اللہ کے رسول، میں ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ ان ننھی ننھی باہوں میں کیا زور ہے کوئی کیا جانے، اس نرم و نازک سینے میں کیا عزم ہے کیوں کر پہچانے، پر وقت پڑے گا کوئی تو پھر ہم سب کچھ منوائیں گے۔ اللہ کے رسول، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے ساتھ ہم بھی جان لڑائیں گے۔ کتنا عجیب منظر تھا یہ۔ لڑکے کی یہ باتیں سن کر اکثر لوگ بے قابو ہو گئے، خاموش فضا کہکہوں سے گونج اٹھی۔ لوگ چوٹ کرتے ہوئے بولے: کیوں ابو طالب، اب کیا کرو گے؟ خربوزے نے خربوزے کا رنگ پکڑ لیا، ابھی تک تو بھتیجے کا ہی مسئلہ تھا، اب تمہارے بیٹے کو بھی وہی جنون ہو گیا۔ دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ اس پر بھی آپ مایوس نہ ہوئے اور اپنا کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور درد بھری آواز سے اہل مکہ کو مخاطب کیا: خطرہ خطرہ، ہوشیار ہوشیار۔ ارے بھائی، یہ کون پکار رہا ہے؟ کس کی آواز ہے یہ تو محمد لگ رہے ہیں، صفا پہاڑی سے پکار رہے ہیں۔ مختلف آوازیں ایک ساتھ گونج اٹھیں۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ ہر ایک سراپا سوال بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں کہوں اس پہاڑ کے دامن سے دشمنوں کی ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں، یقین نہ کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں، ہم نے آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹ بات سنی نہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ پھر حضور بولے: میرے پیارے عزیزو، میرے قابل احترام بزرگو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کی دوسری طرف۔ قریشی سردار، خدا کی ناراضگی سے بچو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا، اگر اس نے تمہیں آگ میں جھونکنا چاہا، پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آگ سے بچنے کی بس ایک ہی تدبیر ہے، اللہ کو ایک مانو، میرے رسول ہونے کا اقرار کر لو۔ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ، تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا: ناس ہو تیرا، تو نے اسی لیے بلایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناٹے میں آ گئے، بڑی حسرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہے اور آپ لوگوں سے کچھ کہہ سکیں، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں، ان کو رب کا پیغام سنا سکیں، لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس کا انداز اور سخت ہو گیا، وہ آپ کو جلی کٹی سناتا رہا۔ آخر لوگ وہاں سے چل دیے۔ اس وقت ان میں کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں: بھائی، عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکیں نہ سن سکیں، جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہماری بھی کیوں نہیں کرا دیتا؟
اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، پیارے نبی پیروں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے یا ارقم کے یہاں چلے جاتے، وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے، جو ناخواندہ ہوتے ان سے کئی بار سنتے کہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کرتے، بال بچوں کو یاد کراتے، دوسرے نو مسلموں کو یاد کراتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا رہا، مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین یوں ہی ہنسی مذاق میں ٹالتے رہے۔ یہ ایک خدائی طاقت ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں، یہ باور کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے رہے یہ تو دیوانے ہیں، ان دیوانوں سے کون الجھے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے یہ لوگ محمد کے پیچھے دیوانے ہیں، رو میں آ کر اپنا دین چھوڑ بیٹھے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے، دیر سویر قومی ہی دین اپنا لیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے، کچھ مشرک کعبے میں تھے، مورتیوں کو سجدے کر رہے تھے، حضور کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دیکھی نہ گئی، ان پر بڑا ترس آیا، دل میں خیال آیا اس کام سے روکا جائے، انہیں اس ذلت سے بچایا جائے۔ فرمایا، قریش کے لوگوں، تم تو دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے، تم ان بے حقیقت مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہو، بتاؤ اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں کو یہ بات گراں گزری، وہ کج بحثی پر تل گئے، بولے ہم ان مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے، اسی کے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ کا واسطہ ہے۔ حضور نے فرمایا، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری بات مانو، اللہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے، ان میں کچھ اس انداز سے باتیں ہونے لگیں، اس کی تو باتیں سنتے سنتے کلیجہ پک گیا، آخر کب تک برداشت کیا جائے۔ ہم چپ کیا رہے کہ یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا، اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا، اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہنے لگا، اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی نہیں بخشتا۔ اچھا تو اب ہم بالکل نہیں گوارا کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے۔ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں سرخ تھیں اور سینے کھول رہے تھے، جہاں دیکھیے آپ ہی موضوع گفتگو تھے، کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے دھمکانے میں مصروف تھا۔ سارے مشرک سر جوڑ کر بیٹھے، وہ باہم مشورے کرنے لگے، محمد دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ ہمارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے؟ محمد دیوتاؤں کی تحقیر کرتا ہے، ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوں کے بھی معبود ہیں۔ کیا محمد ہمیں الو سمجھتا ہے جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہے؟ ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آ کر ان کو سجدے کرتے ہیں اور کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے ہیں۔ کیا محمد چاہتا ہے سارا عرب ہم پر ہلہ بول دے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بائیکاٹ کر دے، ہمارے یہاں آنا جانا چھوڑ دے، کہ ساری تجارت ٹھپ پڑ جائے، ہم دانے دانے کو ترس جائیں؟ اسی طرح بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں، پھر طے پایا کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں، ان سے بھتیجے کی شکایت کریں، ان سے کہیں آپ محمد کو منع کر دیجئے، وہ نہ ہم کو کچھ کہے نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار رہے نہ ہم کو اس کے دین سے۔ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے، جانے والوں کے نام یہ تھے: حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا عاص اور ہشام کا بیٹا عمرو۔ ہاں وہی عمرو جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو لہب کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے ان کی دل دہی کی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ دن گزرتے رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک و بت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے۔ رفتہ رفتہ مسلمانوں کا ایک جتھا ہو گیا۔ اب مشرکین بہت گھبرائے، اگر محمد کامیاب ہو گیا، اس کا دین پھیل گیا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شامت آ جائے گی، وطن عزیز ویران ہو جائے گا، ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹوک فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر پھر وہ ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جان و دل سے ہمیں عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجئے، اس سے کہیے ہمارے دیوتاؤں کو کچھ نہ کہے، ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہماری عقل و خرد پر حملے نہ کرے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہے۔ آپ اسے سمجھا دیجئے، ورنہ 20 سے ہٹ جائیے، ہم خود ہی اس سے نپٹ لیں گے، آخر آپ بھی تو اس کی باتوں سے بیزار ہیں، آپ کو بھی چین مل جائے گا۔ ابو طالب سے کچھ بن نہ پڑا، مجبور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ آپ آئے تو بولے، بھتیجے یہ قوم کے سردار آئے ہیں، انہیں تم سے شکایت ہے، یہ چاہتے ہیں نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو، نہ یہ تم کو اور تمہارے خدا کو کچھ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جو چیز ان کے فائدے کی ہے، کیا اس کی طرف بلانا چھوڑ دوں؟ ابو طالب، وہ کیا چیز؟
حضور یہ لوگ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دیں تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے، ساری دنیا ان کے قدموں میں آ جائے۔ ابو جہل زور سے چیخا، تیرے باپ کی قسم کون سا فقرہ ہے وہ؟ اس جیسے 10 فقرے ہم سے سن لے۔ آپ نے فرمایا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، خدا کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، عزت و کامرانی آپ کے قدم چومے گی، خدا کی رحمتیں آپ پر سایہ فگن ہوں گی، دنیا میں بھی خوش رہیں گے، آخرت میں بھی نہال ہوں گے۔ یہ سنتے ہی سب تلملا اٹھے، غصے سے چہرے سرخ ہو گئے، نفرت سے گردنیں پھر گئیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے، تیرے منہ میں خاک، دیکھ تیری کیسی مٹی پلید کرتے ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں۔ سیرت النبی کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اس لیے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی اس کڑی کے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔